سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 78 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ تیرے رب کا نام بڑی بزرگی والا ہے، وہ رب جو ذو الجلال والاکرام ہے۔ یہ جو کلمات ہیں ذو الجلال والاکرام، یہ بڑے مجرب کلمات ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بڑے عظیم کلمات ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، حدیث نمبر 1337 ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کانا یقول یا ذا الجلال والاکرام، نبی کریم علیہ السلام کثرت کے ساتھ یا ذا الجلال والاکرام کے کلمات پڑھتے تھے۔ اور حضرت مقداد حضرت عائشہ صدیقہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب سلام پھیرتے تو آپ سلام کے بعد یہ کلمات پڑھتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، کہ اے اللہ انت السلام، تو سلامتی دینے والا ہے اور تیری طرف سے ہی سلامتی ہے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے جلال اور بزرگی والے تو بڑا عظیم ہے۔ تو یہ کلمات نبی کریم علیہ السلام نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی یہ تلقین فرمائی اور تعلیم فرمائی کہ ہم کثرت کے ساتھ یا ذا الجلال والاکرام اپنی دعاؤں میں اور عام حالات میں یہ کلمات کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ چنانچہ سنن الترمذی کی حدیث نمبر 3835 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیذو بیا ذا الجلال والاکرام، فرمایا کہ یا ذا الجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو، یعنی کثرت کے ساتھ اپنی دعاؤں میں اور عام حالات میں یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو اور ان کلمات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ندا کرو۔ یہاں تک کہ ایک بندے کو نبی کریم علیہ السلام نے سنا کہ وہ اپنی دعا کے اندر یہ کلمات پڑھ رہا تھا، یا ذا الجلال والاکرام، سمع رجلا وہو یقول یا ذا الجلال والاکرام، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو فرمایا قد استجیب لک فصل، فرمایا تیری دعا مقبول ہو گئی، اب تو اللہ سے جتنا چاہے مانگ، وہ تجھے کریم ان کلمات کی برکت سے تیری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس وجہ سے کہ بعض ائمہ کے نزدیک یا ذا الجلال والاکرام یہ اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ چنانچہ سنن الترمذی کی دوسری حدیث میں موجود ہے، حدیث نمبر 3856 ہے، اور امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک بندے کو دیکھا کہ اس نے نماز پڑھ لی تھی اور وہ یوں دعا مانگ رہا تھا ان کلمات کے ساتھ، اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، ان کلمات کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتدرون بما دعا اللہ، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کن کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی ہے؟ دعا اللہ باسمہ الاعظم، فرمایا اس نے اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی، اور یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ الذی اذا دعی بہ اجاب، کہ جب بندہ ان کلمات کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا مقبول ہوتی ہے، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ آتَا، اور جب بندہ ان کلمات کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی دعاؤں میں چاہیے کہ ہم بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، الحاح کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تخشع اور خضوع کے ساتھ یہ کلمات یا ذا الجلال والاکرام کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہت سی برکات نصیب ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔